عزیز ساتھیوں، ہم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. وہ ایک متبع سنت آدمی تھا. کبھی ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. ایک مرتبہ جب میسور کی جامع مسجد تیار کی گئی اور اعلان کیا کہ آج اس مسجد میں نماز وہ پڑھائے گا جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی. وہ بہت سے علماء کرام بزرگان دین موجود تھے لیکن کسی کی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. آخر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا الحمدللہ بلوغ سے لے کر اب تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بادشاہ اور آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا، آپ کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ صرف 17 سال کی عمر میں آپ فوج کے چیف کمانڈر بنے تھے. آپ ایک عالم تھے، آپ ایک اللہ کے ولی تھے. آج جو ان کا حلیہ پیش کیا جاتا ہے، یاد رکھو یہ دراصل ان کا حلیہ نہیں ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقولہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کی اور میں نے ان کو متبع سنت دیکھا. ان کے چہرے پر داڑھی تھی. یہ تو انگریزوں نے ان کا حلیہ بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو مسلمان سمجھنے لگے کہ یہ اصل ان کا حلیہ ہے. نہیں، بگاڑا گیا ہے، ایک سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں. آپ سنت کے پابند تھے، آپ سنتوں کی اتباع کرنے والے تھے. رات کے تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے تھے. رات کے تنہائیوں کے آپ عبادت گزار اور دین میں سپہ سالار تھے. جنگ لڑا کرتے تھے. دنیا کا ایک واحد بادشاہ ہے یہ جنہوں نے انگریز کو 2 جنگوں میں شکست دی. لیکن وہی پھر اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت انہیں نوش کرنی پڑی. ایک بادشاہ جن کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی ہے، تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. آج ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں لیکن محبت بھی کرتے ہیں لیکن محبت ہماری چھوٹی. ہم ان کی سیرت و کردار کو فالو نہیں کرتے. میں اپنے آپ کو اور میں اپنے نوجوان دوستوں، بھائیوں کو اور ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کو داخل کریں. وہ بہادری، وہ جوانمردی، وہ خدا پرست اور متبع سنت بننے کی ہم کوشش کریں. آج ضرورت ہے اس امت کو، اس ملک کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر اور خدا پرست بندے کی. ہم اپنی جوانی کو پاک کریں. ہم بزرگان دین کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو پڑھیں. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے بہت ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ صرف انسانیت کی بنیاد پر وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. کئی گھرانے ایسے تھے غیر قوم کے کہ جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خرچے سے ان کا گھر چلتا تھا. اور ایک بادشاہ ہونے کے باوجود پوری ساؤتھ انڈین میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی لیکن ایک سادہ زندگی گزارتے. آج تو اگر تھوڑی بہت ثروت آ جاتی ہے، مال آ جاتی ہے، ان کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. لیکن نہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود ایک سیدھا سادگی ان کی زندگی کے اندر تھی. اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی، آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ جو کھا رہے تھے وہ دال روٹی کے ساتھ لقمہ کھا رہے تھے. ایک بادشاہ، خزانہ ان کے پاس تھے لیکن انہوں نے دولت نہیں بنائی. اس لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، پھینکا اور میدان میں کود گئے. وہ شہید ہونے تک لڑتے رہے. آج ہم نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ایسی اپنے اندر جوانمردی پیدا کریں. لیکن گناہ کے راستے پر چل کر یہ ہمت پیدا نہیں ہوتی.
یاد رکھو گناہوں کے راستے پر چلنے سے بزدلی کم ہمت پیدا ہوتی ہے. پہلے ہم اپنی زندگی کو پاک کریں، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، اس سے جوان مردی پیدا ہوتی، بدن کے اندر قوت آتی. یاد رکھو آج جتنا ہم نوجوان جسم کی توانائی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں جم میں ورزش کرتے ہیں، ورزش کرنا اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس سے آدھا بھی اپنے روح کی تقویت کے لیے اگر ہم محنت کرتے تو آج ہم بزدل نہیں ہوتے، ہماری یہ حالتیں نہیں ہوتی جو آج ہیں. ہم اعتبار سے کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہمت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے کہ ہم گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کی اطاعت و فرما برداری نام تو ہو رہی ہے اور منمانی زیادہ ہو رہی ہے.